إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا ولم يؤمن بي إلا دخل النار أو كما قال عليه السلام وفي رواية قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فقولوا عبد الله ورسوله أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین حضرات، 2 عشرے تقریباً رمضان المبارک کے بیت چکے ہیں۔ آج 20واں روزہ ہے۔ خیر و عافیت سے اللہ تعالیٰ اس کا افطار ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آخری عشرہ جو رمضان المبارک کا مغز ہے اور اصل ہے اور اس کی حقیقت ہے، اور آخری عشرے میں سے بھی جو آخری تاک 5 راتیں ہیں وہ پورے مہینے کا حاصل ہے، اور پورے مہینے کی وہ آپ کہہ لیں کہ اس کی بنیادی حیثیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخری عشرے کا جیسے حق ہے ویسے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی نیکیاں، اس کے خیر اور اس کی بلائیاں ہمیں سمیٹنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، کچھ چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، ان میں سے عقیدہ توحید جس کا گزشتہ خطبہ جمعہ میں ذکر ہوا کہ اللہ کی پہچان ہونا یہ بنیاد ہے، اور اسی کا دوسرا جز وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ہے۔ کلمہ طیبہ کے 2 ہی جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دونوں کا اقرار بھی ضروری ہے اور دونوں کا فہم اور پہچان بھی ضروری ہے۔ اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں، یعنی صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، اللہ کی پہچان لازم ہے۔ یہی تو وجہ ہے
کہ آج لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ قبروں شجروں پہ جھک جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ پہچان اللہ کی نہیں ہے. وہ بہت ضروری ہے. اور کلمہ طیبہ کا جو دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں. محبوب کی پہچان بھی بڑی ضروری ہے. ایک ہے زبان سے کہہ دیا ٹھیک ہے، لیکن پہچان ضروری ہے. آپ کی ذات کی حیثیت کیا ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، آپ کی فضیلت و عظمت کیا ہے. محبوب نے کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم. صحابہ میری شان کے معاملے میں، میری ذات کے معاملے میں، میرے فضائل اور میری عزت اور منزلت کے معاملے میں مجھے اس طرح نہیں بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا اور اللہ کا حصہ بنا دیا. لا تطرونی کما اطرت النصارى، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اللہ کے اوصاف حضرت عیسیٰ میں بنا دیے. محبوب فرماتے خبردار لا تطرونی، تم نے میرے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہنا. فإنی عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، میں اللہ کا رسول بھی ہوں. فقولوا عبد اللہ، تم نے بھی کہنا ہو تو تم بھی کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. بھائیو پہچان بڑی ضروری ہے. جو عزت میرے رب نے محبوب کو دی ہے اس عزت کو ماننا یہ ایمان ہے، یہ پیغمبر کی پہچان ہے. اور آپ کو اللہ کی صفات میں شریک کرنا، قسم اللہ کی یہ محبوب نے اس سے منع کیا ہے. پہچان کرے محبوب کی، مقام نبوت کو پہچانے. کچھ طبقہ تو وہ جو محبوب کا کلمہ نہیں پڑھتا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ ویسے ہی دین سے دور ہو گئے. کچھ طبقہ تو ایسا اربوں کی تعداد میں نہیں میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھا تو سنے نہ پیغمبر کی حدیث ہے ما یسمع بی احد من هذه الامه یہودیا ولا نصرانیا. اور میں صحابہ جس کان میں میری نبوت کی آواز پڑ گئی کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا ہے، اس بندے نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، اس نے مجھ کو پہچانا نہیں، اس نے میرے اوپر ایمان نہیں لایا. اور میں داخل النار، اللہ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اور سننا کچھ لوگ وہ ہیں جو کلمہ پڑھ کے بھی پیغمبر کو پہچان نہیں پائے، کلمہ پڑھ کے بھی پیغمبر کو پہچان نہیں پائے. اور سنو اللہ کی قسم میرے پیغمبر بڑے ہی نرالے، لیکن خدا کا واسطہ ہے آپ کی صفتیں بڑی ہیں، آپ کا مقام بڑا ہے، لیکن میرے پیغمبر اللہ کے شریک نہیں ہے، اللہ شریکے سے پاک ہے. اللہ کے رسول رب کے شریک نہیں ہے، مقام بڑا ہے. پتہ ہے نا رب نے اپنے بارے میں کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. رب کہتا میں کون ہوں؟ میرا باپ کوئی نہیں. میں کون ہوں؟ میرا بیٹا کوئی نہیں. پیغمبر کے بارے میں کیا کہا، کیا فرمایا پیغمبر کے بارے؟ اللہ نے پیغمبر کو پیدا کیا ہے علیہ السلام، آپ کے باپ کا نام عبداللہ ہے، ماں کا نام آمنہ ہے، بیٹے کا نام قاسم ہے، بیٹے کا نام عبداللہ ہے، بیٹے کا نام ابراہیم ہے، بیٹی کا نام زینب ہے، بیٹی کا نام رقیہ ہے، بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، بیٹی کا نام فاطمہ ہے. رب کا والد کوئی نہیں، میرے پیغمبر کا باپ ہے. اللہ کی ماں کوئی نہیں، میرے پیغمبر کی والدہ ہے. اللہ کی اولاد کوئی نہیں، پیغمبر کی اولاد ہے. اللہ کھاتا کوئی نہیں، پیغمبر کھانا کھائے.
اللہ پیتا نہیں، پیغمبر پانی پیے، اللہ کو نیند نہیں آتی، پیغمبر آرام فرماتے۔ اور سنو تو صحیح، ذات اللہ کی اور ہے، پیغمبر کی اور ہے۔ اللہ خالق ہے، پیغمبر مخلوق ہے۔ اللہ مسجود ہے، پیغمبر ساجد ہے۔ رب دینے والا، پیغمبر لینے والا، پیغمبر مانگنے والا، رب عطا کرنے والا، اور ذات ایک نہیں ہے۔ قسم اللہ کی جو کہتے ہیں نا ذات ایک ہے، کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے، ذات ایک نہیں ہے۔ اللہ کی ذات اور ہے، وہ احد ہے، لا شریک ہے۔ وہ کہتا ہے میری بیوی کوئی نہیں، پیغمبر کے بارے میں کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ محبوب اپنی بیویوں سے کہے، اپنی بیٹیوں سے کہے۔ رب کہتا ہے میری بیوی کوئی نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے تو مقام سمجھے نبوت کا، آپ کے بڑے مرتبے، آپ کی بڑی شان ہے، آپ کی بڑی عزت ہے، آپ کا بڑا مقام ہے، لیکن آپ اللہ کے شریک۔ سب کی آواز چاہیے، اللہ قبول کرے گا۔ قسم اللہ کی، معاشرے کی جہالت ہے، وہ نبیوں کے اندر وہ صفتیں رکھتے ہیں جو اللہ کی صفتیں ہیں۔ یقین جانیے میرے پیغمبر عظمتوں والے، شان والے، عزت والے، مقام والے، لیکن آپ اللہ کے شریک نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات اور ہے، پیغمبر کی ذات اور ہے۔ ہاں اللہ کی بات ایک ہے، پیغمبر کی بات ایک ہے۔ جو اللہ کہے وہی پیغمبر کہے، جو پیغمبر کہے وہی اللہ کہے۔ ذات ایک نہیں ہے، بات ایک ہے۔ جو اللہ کی بات ہے وہی پیغمبر کی بات ہے، جو پیغمبر کی بات ہے وہی اللہ کی بات ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ محبوب آپ خود کہے، آپ کے جب ہونٹ ہلتے ہیں رب کہتا ہے وما ينطق عن الهوى، میرے پیغمبر جب ہونٹوں کو حرکت دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے اپنی مرضی سے نہیں دیتے، وہ اللہ کی وحی سے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے ہیں۔ آپ جب بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے۔ بھائیو ذات ایک نہیں ہے، ذات الگ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، اللہ کے بارے میں کہا وحدہ لا شریک لا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا عبدہ ورسولہ، اللہ ایک ہے، اس کا شریک کوئی نہیں۔ محبوب کے بارے میں کہا آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن جو شان ہے اللہ رسول کی بات ایک ہے۔ جو رب کہے وہ پیغمبر کہے، جو پیغمبر کہے وہ رب کی مرضی سے کہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پیغمبر کی ہر بات اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام، اللہ کی گفتگو، اللہ کا کلام، وہ پیغمبر کی زبان اقدس پر۔ حدیث سناتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہو، اور سنو آج عزم کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، وہ بدبخت ٹھہرے۔ اللہ تیرے گھر میں کوئی کمی نہیں، ان کو پیغمبر کی پہچان نصیب فرما دے۔ اور یقین جاننے پتھروں کو، شجروں کو، درختوں کو، جانوروں کو پہچان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ۔ وہ مشہور حدیث ہے نا، آپ فرماتے سے ابا میں مکے سے گزرتا تھا تو مکے کی گلیوں کے پتھر بھی مجھ کو سلام کیا کرتے تھے۔ ان کو پتا ہے
آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ابو جہل کو پتہ نہیں چلا، ابو لہب کو پتہ نہیں چلا، عتبہ شیبہ کو پتہ نہیں چلا، ولید کو پتہ نہیں چلا۔ وہ آیا نا ابو جہل، اس نے کہا اے محمد، ذرا پڑھے، روزہ تے مینوں لگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، ذرا درود تو پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یقین آنا یہ 2 دن سے کوئی بخار والا سسٹم چل رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی توفیق سے جو ہو رہا ہے، اللہ مزید توفیق عطا کر دے، مزید رحمت کر دے۔ ابھی تو ماشاءاللہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، آج 21ویں رات ہے، شب بیداری کرنی ہے نا؟ کس کس نے کرنی ہے؟ ہاتھ کر کے سب نہیں کرنی ہے نا؟ قسم اللہ کی نقصان نہیں ہونے دینا، قیمتی رات ہے، پہلی طاق رات ہے، شب بیداریاں کرنی ہے، بیدار ہونا ہے، رب کو منانا ہے، اولادیں لینی ہے، رزق لینا ہے، عزت لینی، کاروبار تجارتیں مانگنا ہے رب سے۔ حضرات توجہ کرنا، ابو جہل آیا، مٹھی بند کی ہوئی ہے، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ابو جہل میں بتاؤں کہ جو چیز تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے، کیا بتائے؟ فرمایا اگر جو مٹھی ہاتھ میں ہے وہ بول لے۔ اور پھر روایت میں آتا ہے، حدیث ہے، وہ کینکر بول کے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اور کینکروں کو پتا ہے، پتھروں کو پتا ہے، درختوں کو پتا ہے، شجروں کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پتا ہے وہ حدیث میں آتا ہے اونٹ آ گیا آپ کے پاس، اونٹ، صحیح حدیث ہے، اونٹ آپ کے پاس آیا، اپنے مالک کی شکایت کرنے لگ پڑا، کہتا ہے اللہ کے رسول میرا مالک نا مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ مجھے کم کھلاتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم کھلاتا ہے۔ اونٹ ہے، اونٹ ہے، کائنات پہچانتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے پہچان دی ہے۔ آپ گئے، فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ مالک کو بلوایا، آپ نے کہا خبردار، کام زیادہ لیتے ہو، اس کو چارہ کم دیتے ہو، کھانا کم کھلاتے ہو، اور لوگوں پہچانو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کائنات کے امام ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ اعلیٰ اور عرفہ ہیں، کوئی میرے پیغمبر جیسا نہیں، رب کے بعد کائنات میں کسی کا مرتبہ ہے، عزت ہے، شان ہے، مقام ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھائیو لیکن عقیدہ کیا ہے؟ آپ کی ذات اور ہے، پیغمبر کی ذات اور ہے، اللہ کی ذات اور ہے، رسول کی ذات اور ہے، بات ایک ہے۔ حدیث سننا ذرا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، پیغمبر کی ہر حدیث کو لکھا کرتے سے، اور کہتے ہیں میں لکھتا کیوں تھا؟ حدیث کے لفظ سننا، ان عبداللہ ابن عمر ابن العاص قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله اريد حفظه فنهتني قريش فقال لا تكتب كل شيء ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتب 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 فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه الا الحق۔ یہ حدیث ابو داود شریف میں، اور عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے محبوب جو بولتے، جو نطق کرتے، جو گفتگو کرتے، کہتے میں نبی کی ہر بات کو لکھ لیتا۔ ہر بات کو لکھتا کس لیے؟ کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو زبانی یاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ہم میں سے کتنے بھائی ہیں جن کو
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث زبانی یاد ہے؟ یار کبھی سوچا تو کہیں یہ حدیثیں پتہ کیا ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے نبی نے کی ہیں۔ اگر تمہیں پیغمبر سے حقیقی لو ہوتا، پیار ہوتا، تو اس نیت سے ان باتوں کو یاد کرتا، پڑھتا، لکھتا کہ یہ باتیں عام نہیں ہے، یہ باتیں محمد مصطفیٰ کی زبان اقدس سے نکلی ہے۔ صحابی کہتا ہے میں یاد کرتا تھا، مجھے بزرگوں نے، بڑے بڑے عمر رسیدہ لوگوں نے کہا نہ لکھا کر عبداللہ، نہ لکھا کر، کبھی پیغمبر خوشی میں کبھی غمی میں، اور سننا مقام نبوت کیا ہے، پہچانو پیغمبر کو۔ ہم نے عزت نہیں دی پیغمبر کو، معذرت سے کہتا ہوں، اور مسلمانوں ہم نے پیغمبر کی بات کو عزت نہیں دی جیسے دینے کا حق تھا، ہم نے رسول کی بات کی عزت نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی، ہم نے رسول کی بات کو پہچانا نہیں جیسے پہچاننا چاہیے تھا۔ پتہ ہے نا حدیث ہے، صحابی کہتے میں لکھتا تھا، مجھے بزرگوں نے کہا نہ لکھا کر، رسول اللہ بشر ہے، کبھی غصہ اور کبھی خوشی، غصے اور خوشی میں بندے سے عموماً غلط بات، اپنا حساب لگائے نا۔ تو صحابہ نے بھی سوچا جس طرح ہم خوشی میں ہوتے ہیں تو بسا اوقات غلط بات ہو جاتی ہے، اور غمی میں بھی پتہ ہے نا اکثر بھائی آتے ہیں حافظ جی غصے سے طلاق دے دیتی ہے، غصے سے تو بھئی طلاق ہوتی غصے میں، کبھی محبت میں بھی طلاق ہوئی ہے، بندہ کہے جی مجھے گھر والی کو کہے جی آپ بڑے ہی اچھے لگ رہے ہیں میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، کبھی ایسا تو نہیں نہ ہوتا بھائی، غصے میں ہی ہوتا ہے، بعد میں احساس ہوتا ہے غلط بات کی ہے، بعد میں غصے میں بھی غلط بات ہو گئی، خوشی میں وہ بندہ کہہ رہا تھا اللہ پچھلے جمعے شاید اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، خوشی میں غلط کہہ گیا۔ صحابہ نے کیا نہ لکھا کر، کبھی آپ خوشی میں کبھی غمی میں، ہر بات نہ لکھا کر، اللہ اکبر۔ صحابی کہتے میں رک تو گیا، اور پیغمبر کی بات کی عزت، قسم اللہ کی، اور مسلمانوں اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم ہے، تمہیں رمضان کے ذریعے اللہ نے دل نرم کیے، تم اللہ کے قریب ہوئے، آج عہد کر جا ہم اللہ کے رسول کی ذات کی بھی عزت کریں گے، بات کی بھی عزت کریں گے، ذات کا بھی احترام کریں گے، بات کا بھی احترام کریں گے۔ کہاں پہ ہے پیغمبر کی باتوں کا احترام؟ اتنی عزت والی بات ہے۔ کہتے میں نے محبوب سے ذکر کیا، میں لکھتا تھا اب نہیں لکھ رہا، مجھے صحابہ نے منع کر دیا ہے، آپ نے نا اپنا ہاتھ مبارک، سبحان اللہ۔ اور بھائیو امت میں اور پیغمبر میں فرق ہے، امام ابو حنیفہ میں اور پیغمبر میں فرق ہے، امام مالک میں اور پیغمبر میں فرق ہے، امام شافعی میں اور پیغمبر میں فرق ہے، امت میں اور پیغمبر میں فرق ہے۔ پیغمبر اعلیٰ ہے، پیغمبر عزت والے ہیں، یہ پیغمبر کا منصب ہے جو امت کا نہیں ہے۔ آپ فرماتے محبوب نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اپنے منہ کی طرف لے گئے، زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا اکتب اکتب اکتب، اور میرے صحابی لکھا کر لکھا کر لکھا کر۔ مطلب کیا ہے؟ میں خوشی میں ہوں تب بھی لکھا کر، میں غمی میں ہوں تب بھی لکھا کر، میں سفر میں ہوں تب بھی لکھا کر، میں گھر میں ہوں تب بھی لکھا کر، مسجد میں ہوں تب بھی لکھا کر، جہاد کر رہا ہوں تب بھی لکھا کر، عبداللہ لکھا کر، ہر بات ہی لکھا کر، ما یخرج منہ الا الحق۔ اور پہچانو پیغمبر کو، پیغمبر کی ہستی، پیغمبر کی ذات اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، عزت والی ہے، مقام والی ہے۔ اور میں عبداللہ ہر بات لکھا کر، کیوں؟ میری زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے، اور حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ یہ مقام میں
منصب نبوت ہے جو عام بندے کو حاصل نہیں ہے۔ صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے، تابعی سے غلطی ہو سکتی ہے، محدث سے غلطی ہو سکتی ہے، امام سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ایک ہی ذات ہے جس کو اللہ نے غلطی سے پاک رکھا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان کی پیروی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہ دلیری کہاں سے آ گئی؟ بھئی حدیث تو ہے، میرا امام نہیں مانتا، کہاں سے یہ دلیری آ گئی؟ اور بھائیو، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، نبوت کی پہچان پہلے۔ یہ پہلے ہے، سب نیکیاں بعد میں، پہلے یہ ہے۔ مقام نبوت کو پہچان، پیغمبر کی بات کی ویلیو صحابی ہے، صحابی ہے۔ بلکہ اس سے پہلے سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ خطبہ ارشاد فرمایا، ایک عورت نے مسئلہ پوچھا، امیر المومنین دادی کا حصہ پوتے کی جائیداد میں ہے؟ اور سمجھنا، قسم اللہ کی، یہ پہلے اللہ کی پہچان، پیغمبر کی پہچان جب ہوگی، پھر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اگر اللہ رسول کو پہچاننا ہی نہیں، اور معذرت سے اللہ کی قسم، رب نے تو نماز وہ دیکھنی ہے جو پیغمبر کے طریقے اور اسوے کے مطابق ہے۔ آپ کا اسوہ ہی نہیں، آپ کا فرمان ہی نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں بھئی ایسی عبادت کی۔ کیا کہا تھا اس صحابی کو جس نے قربانی کر لی تھی فجر کے بعد؟ فجر کے بعد قربانی کر لی اور یتیموں کے گھر میں گوشت بھی دے آئے۔ آپ نے نماز پڑھا کے مسئلہ بیان کیا، صحابہ جس نے میرے ساتھ نماز پڑھی ہے ہمارے ساتھ اور پھر قربانی کرے گا، اس کی قربانی قبول ہے؟ صحابی کہتا مبو میں تو کر بھی آیا۔ کہتے ہیں جی نیت چنگی ہونی چاہیے، طریقہ جڑا مرضی ہو نہیں، نیت بھی چنگی ہونی چاہیے تے طریقہ بھی سونے دا ہونا چاہیے، کوئی دوسرا نہیں، حق ہے۔ اس نے کہا اس سے بھی یار کو نیت اچھی ہوگی، غریبوں کے گھر گوشت دے آئے، یتیموں کے گھر گئے آئے، بیواؤں کے گھر۔ محبوب جلدی جلدی اس لیے دے کے آیا ہوں کہ جب مسلمان عید کی نماز پڑھ کے گھروں کو جاتے ہوں گے اور ان یتیموں کے گھروں میں گوشت پکا ہوگا اور کھانا کھا رہے ہوں گے۔ نیت اچھی ہے کہ نہیں؟ نیت اچھی ہے۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ شاتو کا شات الحم، اور میرے صحابی تیری نیت جتنی بھی اچھی ہے پر تیری قربانی قبول نہیں۔ قربانی تب قبول ہوگی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ خدا را اور خدا کا واسطہ ہے، دلیل پہ تو زندہ رہے۔ میں 60 سال کا نمازی بن گیا، مجھے پتہ ہی نہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیسے کیا ہے، رکوع کیسے کیا ہے، سجدہ کیسے کیا ہے، تشہد کیسے کیا، پتہ ہی نہیں۔ خاندانی چلتا آ رہا ہے، میں سنتا آ رہا ہوں، میں دلیل پہ قائم ہی نہیں۔ خدا را حفاظت کرے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ، اس نے کہا پوتے کی جائیداد میں دادی کا حصہ؟ امیر المومنین کہتے ہیں میرے علم میں تو یہ ہے کہ دادی کا حصہ پوتے کی جائیداد میں وراثت میں نہیں ہے۔ نبوت کی پہچان بڑی ضروری ہے، پیغمبر کی حدیث کی پہچان بڑی ضروری ہے۔ ایک بڑی عورت نا مجمع سے ہی کھڑی ہو گئی خطبہ کے دوران ہی، اس نے کہا امیر المومنین یہی مسئلہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ پوتے کی جائیداد میں دادی کا چھٹا حصہ ہے، آپ کیسے کہتے ہیں نہیں ہے؟ اب مجھے بتائیں حضرت ابو بکر صدیق اعلیٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ اعلیٰ ہے؟
حضرت ابو بکر صدیق آلہ ہے کہ امام مالک شافعی عامر بن حنبل آلہ ہے. اور پیغمبر کی بات کا تو مقابلہ ہے ہی نہیں، کوئی مقابلہ نہیں ہے پیغمبر کی بات کا. خدا رہا اللہ کی قسم ہے جہاں پہ پیغمبر کی بات ہے بس. حضرت صدیق کہتے ہیں یا اللہ اس بڑی عورت پہ رحمت نازل فرما دے. یا اللہ اس بڑی عورت نے ابو بکر کی اصلاح کر دی ہے. فرمایا وہ نہ کرو جو میں کہتا ہوں، وہ کرو جو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور بھائیو یہ پہچان ہے نبوت کی. میں کتنی حدیثوں کو چھوڑ دیتا ہوں کس لیے؟ حدیث تو ہے، پیغمبر نہیں میرا امام نہیں مانتا. میں نے کیا عزت کی ہے پیغمبر کی، کیا مقام دیا ہے. اور جو حضرت عمر کا واقعہ ہے، اللہ اللہ قسم اللہ کی، جمعہ آج کچھ تخیر ہوئی ہے نا، اس کا وجہ یہ کوئی اور وجہ نہیں تھی. فجر بھی درس ہوتا ہے تو فجر ٹائم گفتگو ہو ہی نہیں سکی، گلے کی خرابی کی وجہ سے بالکل 2-4 منٹ گفتگو ہوئی. اور پھر میں اس وقت سے نا اس وقت تک اسی کرم میں بھی تھا کہ یا اللہ جمعہ بھی ہے، رمضان کا ہے، اور تیری مدد نہ ہوئی تو کچھ ہو نہیں سکے گا. اور قسم اللہ کی یہ میری توقع بھی نہیں تھی کہ کچھ گفتگو ہوگی. یہ رمضان ہے اور آپ بھائیوں کی محبت ہے اور اس کی رحمت ہے. اللہ اس کو قبول بھی کرے اور اللہ سچے نبی سے یہ محبت بھی قبول فرما لے. اللہ تیرے نبی کی محبت میں یہ جملے نکل رہے ہیں تو کل قیامت کا دن ہوگا، پیغمبر کے حوض کوثر پہ تو ہم سب کو جمع فرما دینا. یا اللہ جب محبوب سفارش کہیں گے اور آپ کی سفارش سے 70,000 بندہ، پھر 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب جنت جائے گا. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے. اللہ جو پہلا گروہ محبوب کے پیچھے پیچھے پہلا گروہ جو جنت الفردوس میں جائے گا، محبوب کے پیچھے پیچھے اللہ اور بھی گروہ جائیں گے، لیکن وہ پہلا گروہ جس کی محبوب کی عادت کریں گے، اللہ تو ہمیں اس گروہ میں شامل فرما دے. سبحان اللہ. سننا ذرا، حضرت عمر ہے رضی اللہ عنہ، تو رات پکڑی ہوئی، اور سمجھو مسئلہ سمجھو، تو رات پکڑی ہوئی تو رات آسمانی کتاب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل کی ہے. پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب. حضرت عمر بن خطاب میرے پیغمبر بیٹھے تھے، حضرت صدیق پاس تھے، تو رات میرے عمر کے ہاتھوں میں محبوب کی نظر بڑھی، غصہ آیا، رنگ سرد ہوا. میرے صدیق کہتے ہیں عمر محبوب کو غصہ آ رہا ہے تو دیکھ نہیں رہا. کیا کہا حضرت عمر نے؟ رسیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ. محبوب مسلمان ہو، اللہ پہ ایمان ہے، آپ پہ یقین ہے. ویسے ہی پڑھ رہا تھا، ویسے ہی آپ فرماتے ہیں عمر یہ تو تورات ہے نا. اور بھائیو خدا رہا یہ مسئلہ سمجھے، اللہ کی قسم مسئلہ سمجھے، منہج سمجھے. منہج کیا ہے، پیغمبر کی پہچان کیا ہے، رسول کی پہچان کیا ہے. میں اپنے مولوی کے لیے پیغمبر کی حدیث چھوڑ رہا ہوں، اپنے مفتی کے لیے پیغمبر کی حدیث چھوڑ رہا ہوں. اور جس پیغمبر کی بات اتنی اعلیٰ ہے، ویلیو والی ہے، کہتے ہیں حضرت عمر نے کہا محبوب میں یہودی نہیں، میں تو ویسے پڑھ رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں عمر اللہ لو کہنا موسیٰ حیا، لو کہنا موسیٰ حیا. عمر یہ تو تورات ہے، یہ تو تورات ہے. آج اگر موسیٰ زندہ ہو کے آ جائے، جب تک وہ میری پیروی نہیں کرے گا اللہ موسیٰ کو بھی جنت نہیں دے گا. اور بھائیو خدا را سمجھو، خدا کا واسطہ ہے سمجھو. پیغمبر کی عزت پیغمبر کی بات کی عزت میں حدیثیں تو بڑی، باتیں بڑی، لیکن فقط اشارتاً اپنے لیے. یہ جو ہم ہیں الحمدللہ ہمیں اللہ نے یہ بصیرت دی. بڑے لوگ کہتے ہیں باتیں کرتے
کسی زندگی میں کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی بندے نے ہم سے مسئلہ پوچھا ہو اور ہم نے کہا ہو کہ علامہ احسان علی ظہیر نے یوں کہا، حبیب الرحمن یزانی نے یوں کہا، محدث ابن تیمیہ نے یوں کہا۔ اللہ کی قسم ہے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یوں کہا، آپ نے ایسے کیا، دین آپ کی بات کا نام ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ خدا را پہچاننے مقام نبوت کو۔ اور آخری بات یہ جو ہم بیٹھے، رسول سے پیار ہے، کس کس کو ہے؟ وعدہ لینا آپ سے پیار ہے نا؟ صرف رسول سے پیار ہے کہ رسول کی بات سے بھی پیار ہے؟ بات سے بھی پیار ہے سب کو۔ ہائے اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ قسم اللہ کی، رسول کو اس نے پہچانا ہے جس نے رسول کی بات کو پہچانا ہے، بات کو پہچانا ہے۔ ہم بات کو ویلیو نہیں دیتے، خدا را بات کو ویلیو دے۔ صحابہ بات کو، وہ جو صحابی ابھی عبداللہ ابن مسعود اب جمعہ پڑھا رہے تھے تو مسجد کے حال میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے نا، تو آپ نے کہا بیٹھو، تو عبداللہ بن مسعود دروازے میں ہی بیٹھ گئے، دروازے میں ہی پیچھے جگہ آگے تھی۔ تعال یا عبداللہ، اے عبداللہ تو اندر آجا، تجھے تو نہیں کہا، تجھے نہیں کہا۔ اور نبوت والی ذات اور بات عام ذات اور بات جیسی نہیں ہے، اللہ ہے، رتبہ ہے۔ پیغمبر کی بات آ جائے بس عمل، بس کوئی دوسری رستہ نہیں ہے، عمل ہے۔ پیغمبر کی حدیث آ جائے بس عمل، عمل۔ کہتے دروازے پہ ہی بیٹھا، عبداللہ تو آجا، تجھے نہیں کہا۔ عبداللہ کہتے محبوب کانوں میں آپ کی آواز پڑی تھی، عبداللہ نہیں چاہتا، عبداللہ نہیں چاہتا کہ ایک قدم بھی پیغمبر کی نافرمانی میں اٹھ جائے، عبداللہ نہیں چاہتا۔ یہ حدیث کی عزت ہے، یہ رسول کی حدیث کی پہچان ہے، بات کی پہچان ہے۔ باتیں بڑی ہیں، ختم نہ ہو، ایمان تازہ ہو۔ خدا را اس طرف سے او مسلمانوں، او میرے بھائیوں، اللہ کی قسم خدا کا واسطہ ہے، پھر دیتا ہوں، رسول کی بات کو عزت دو، اللہ تمہیں دنیا آخرت میں عزت دے گا۔ رسول کی بات کا احترام کرو، اللہ تمہارا احترام بنوائے گا دنیا آخرت میں۔ رسول کی بات سے محبت کرو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ رسول کی بات کا دیوانہ بن جا، مستانہ بن جا، پیارا بن جا، پھر اس کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا اور جنت میں سچے نبی کی رفاقت بھی ملے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے، رسول کی ذات اور اللہ کی ذات ایک نہیں ہے، رسول کی ذات اور اللہ کی ذات الگ الگ ہے۔ رسول کی اور اللہ کی بات ایک ہے، اور پھر اس بات کی ویلیو یہ ہے کہ محبوب کی حدیث ہو اور پوری دنیا اس کی مخالفت کرے۔ سب کو جٹلایا جا سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ جٹلایا جا سکتا ہے، نہ مخالفت کی جا سکتی ہے۔ اللہ ہمیں سچے نبی کی حقیقی پہچان نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔